قال الله تعالى في كلامه المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين صدق الله العظيم. محترم حضرات، ہمیں اور آپ کو یہ معلوم ہے، بلکہ معلوم ہونا چاہیے کہ ہمارے ملک کے اس وقت کیا حالات چل رہے ہیں، ہمارے ملک میں کون سی چیزیں لاگو ہو رہی ہیں یا لاگو کی جا رہی ہیں، اور اس کا فائدہ اور نقصان کیا ہے، اور کس مذہب کے لوگوں کو اس کا زیادہ نقصان ہے. یہ بحیثیت مسلمان اور ہندوستان کے شہری ہونے کی حیثیت میں ہمیں اس کا علم رکھنا انتہائی ضروری ہے. چند سال پہلے آپ نے سنا ہوگا کہ پارلیمنٹ میں ایک بل لایا گیا تھا CAB کے نام سے، پھر اس کو ایکٹ بنا دیا گیا، اس کا نام CAA رکھا گیا. تو چند سال پہلے یہ چیز بڑی مشہور ہوئی تھی کہ NRC اور CAA سب نے سنا ہوگا. اب ہم یہی سوچ رہے ہوں گے وہ کہاں ہے NRC اور CAA، اب تک تو آیا نہیں، اس کا اثر ہم نے دیکھا نہیں. تو یہ ایک پروسیجر کے تحت میں ان چیزوں کو لایا گیا. وہ کیسے لایا گیا ہے؟ اس کا پہلا قدم یہ رکھا گیا، اس کا نام ہے SIR. SIR یہ ایک شارٹ فارم ہے، اس کا فل فارم یہ ہے کہ اسپیشل انٹینسیو ریویژن. اس میں ہوتا یہ ہے کہ ووٹر لسٹ کو اپڈیٹ کیا جاتا ہے. جو لوگ ووٹ ڈالتے ہیں، ووٹ ڈالنے کی لسٹ میں جن کا نام ہے اس کو اپڈیٹ کیا جاتا ہے، اس کو SIR کہتے ہیں. الیکشن کمیشن کا کہنا ہے کہ 2002 میں SIR ہوا تھا، اس کے بعد اب 2026 آ گیا ہے، اب تک نہیں ہوا، تو اب 2026 میں SIR کرنا ہے. تو SIR کا مطلب اس نے یہ بتایا کہ بھئی جو لوگ انتقال کر گئے ان کا نام ووٹر لسٹ سے نکال دیا جائے، اور جو لوگ 18 سال کے ہو گئے ہیں ان کا نام اس کے اندر داخل کر دیا جائے، اور جن لوگوں کے 2 3 ووٹر IDs ہیں، ووٹر کارڈز ہیں، وہ ساری چیزوں کو ختم کر کے بالکل صاف طریقے سے ووٹر لسٹ پھر دوبارہ تیار کی جائے. اس کا یہ مطلب رکھا گیا. لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کے اندر چند ایسے قانون بنائے گئے، چند ایسی چیزوں سے جوڑا گیا جس سے ہماری شہریت کو، ہماری سٹیزن شپ کو خطرہ ہو گیا. وہ کیسے ہوا؟ SIR کو لے جا کر NRC سے جوڑا گیا، CAA سے جوڑا گیا کہ اگر SIR کی لسٹ میں کسی کا نام نہیں آتا تو پھر اس کو ہندوستان کا شہری نہیں سمجھا جائے گا، اس کو ہندوستان کا سٹیزن نہیں سمجھا جائے گا. اب یہ نام لانا ہے اس لسٹ میں، تو اس کا ایک طریقہ بتایا گیا. وہ طریقہ یہ ہے کہ 2002 میں جن لوگوں کا نام ووٹر لسٹ میں تھا ان لوگوں کو 2026 کی ووٹر لسٹ سے جوڑنا ہوگا. اگر جوڑیں گے تو آپ کا SIR ہوگا، آپ کا نام ووٹنگ لسٹ میں باقی رہے گا. اگر نہیں جوڑیں گے تو آپ کا نام ووٹر لسٹ سے کٹ ہو جائے گا. جب ووٹر لسٹ سے نام کٹ ہو جائے تو اس کا نقصان یہ ہوگا کہ جتنی چیزیں ہمیں حکومت کی جانب سے ملتی ہیں وہ ساری چیزیں ہم سے چھین لی جائیں گی. بہت سارے لوگوں کے پاس راشن کارڈ ہوگا، وہ راشن کارڈ چھین لیا جائے گا. وجہ یہ کہ ان کو راشن کارڈ دیا جاتا ہے جو ہندوستان کے ہیں. آپ کا ووٹ ہندوستان میں ہے ہی نہیں، گویا آپ کو راشن کارڈ نہیں ملے گا. آدھار کارڈ ان کو دیا جائے گا جن کا نام ووٹر لسٹ میں ہے، جو ہندوستانی ہیں. آپ ہندوستان میں ووٹ دینے کے اہل نہیں، گویا آپ کو نہیں دیا جائے گا. اس طریقے سے جتنی چیزیں گورنمنٹ سے ملنی ہوتی ہیں نا ایک سٹیزن کو، ایک شہری کو، وہ ساری چیزیں ختم ہو جائیں گی، صرف اس ایک وجہ سے کہ ہمارا نام ووٹر لسٹ میں نہیں آیا. تو اب ہمیں کرنا کیا ہے؟ سب سے اہم مسئلہ، بات تو سمجھ میں آ گئی کہ SIR کہتے ہیں کس کو.
SIR نام ہے ووٹر لسٹ کو اپڈیٹ کرنے کا، اس کو صحیح طریقے سے ترتیب دینے کا، لیکن اس کا ایک طریقہ بتایا گیا، وہ سمجھنا بہت اہم ہے۔ فرض کر لیجئے کوئی ایک شخص ہے، حضرت آپ کا نام بشیر احمد صاحب ہیں، آپ کی عمر 50 پر 4 سال بشیر احمد صاحب کی عمر ہے، تو 2002 میں ان کی عمر 18 سال سے زیادہ تھی اور ان کا ووٹ تھا، یہی بات ہے۔ 2002 میں 18 سال سے زیادہ ان کی عمر تھی اور بشیر احمد صاحب کا ووٹ تھا۔ اب بشیر احمد صاحب کو کرنا یہ ہے کہ 2002 کی ووٹر لسٹ میں اپنا نام ڈھونڈ کے نکالنا ہے، 2002 کی ووٹر لسٹ میں اپنا نام نکالنا ہے کہ نام کیا ہے، اس کا سیریل نمبر کیا ہے، وہ نام لے کر آج کی ووٹر لسٹ میں ان کا جو ووٹر کارڈ ہے اس کو آن لائن چیک کریں گے تو نظر آئے گا ووٹر لسٹ میں آج نام ہے یا نہیں ہے۔ تو یہ دونوں ناموں کو ملا کر ایک فارم دیا جائے گا BLO کی جانب سے، اس فارم میں ڈیٹیلز بھرنی ہوگی، ڈیٹیلز بھرنے کے بعد آپ کی میپنگ ہوگی اور یہ کہا جائے گا، اس بات پر آپ کو اپروو کیا جائے گا کہ 2002 میں جو بشیر احمد ہے 2026 میں بھی وہی بشیر احمد ہے، گویا ان کو ووٹ دینے کا آئندہ حق ملے گا۔ یہ بات ہو۔ اب فرض کر لیجئے کہ بشیر احمد صاحب کا تو ووٹ تھا 2002 میں، اس لیے ان کا ہو گیا، ان کے بیٹے کا تو نہیں تھا ہوگا، ان کا بیٹا کیا کرے گا؟ 2002 میں جو 18 سال کے نہیں ہوئے تھے ان کا تو ووٹ نہیں تھا، وہ کیا کریں گے؟ تو پھر ایسے بچے جو 2002 میں جن کا ووٹ نہیں تھا، ان لوگوں کو اپنے والد کا یا اپنے والدہ کا نام نکال کر 2002 کی لسٹ سے جوڑنا پڑے گا۔ اگر وہ 2002 کی لسٹ میں اپنے والد سے یا اپنے والدہ سے میپنگ کراتے ہیں تو ان کو پھر آگے ووٹ دینے کا حق رہے گا، ورنہ ان کا حق ختم ہو جائے گا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اگر ہم ثابت کر پاتے ہیں 2002 سے تو پھر نام باتیں کرے گا۔ فرض کر لیجئے والد کا نام نہیں ہے اور والدہ کا نام بھی نہیں ہے، یا پھر کہیں کرائے کے گھر میں تھے، ووٹر کارڈ بنا تھا یا نہیں بنا تھا، یا ایسی جگہ پر تھے معلوم ہی نہیں ہے کہاں تھا ووٹر کارڈ، معلوم نہیں ہو رہا، اب کیا کریں؟ تو پھر اس کے بعد ایک آپشن یہ ہے کہ اپنے دادی اور دادا کا نام اگر مل رہا ہو تو اس سے بھی جوڑ سکتے ہیں، اگر نانی اور نانا کا نام مل رہا ہو تو اس سے بھی جوڑ سکتے ہیں، یہ طریقہ ہے اس کا۔ لیکن اگر کسی کا نام نہیں مل رہا تو کیا کریں؟ یا پھر 2002 میں انہوں نے ووٹ ڈالا ہی نہیں تھا، یا ڈالا تھا مل نہیں رہا ہے، ممکن ہو اس وقت میں جو لسٹ تیار کی گئی تھی تو وہ تو مینول تھی، ہاتھوں سے تیار کی گئی تھی، تو اس کے اندر غلطیاں بھی ہوئی ہیں، ہوتی ہیں، اسپیلنگ کی بہت ساری مسٹیکس ہیں، ہوا ہے ایسا۔ بلکہ کل کی نیوز ہے کہ آندھرا پردیش کے جو ایکس ڈپٹی چیف منسٹر رہے کڑپا کے، ان کا نام 2002 کے ووٹر لسٹ میں نہیں، ڈپٹی چیف منسٹر رہا آدمی، اب ان کا نام نہیں مل رہا ہے ان کو 2002 کے ووٹر لسٹ میں۔ ممکن ہے ایسی غلطیاں ہوتی ہیں، ہوئی بھی ہیں، تو اس کے لیے کیا کریں؟ اس کے لیے یہ کریں کہ اپنے ڈاکومنٹس تیار رکھیں۔ ڈاکومنٹس کیا تیار رکھنا ہے؟ سب سے اہم ڈاکومنٹ اس کے اندر پاسپورٹ کو مانا گیا ہے۔ پاسپورٹ ہمارے پاس ہو، ہم آدھار کارڈ دکھائیں گے نہیں چلے گا، ہم اپنا آپ کا ووٹر کارڈ دکھائیں گے نہیں چلے گا، راشن کارڈ نہیں چلتا، پین کارڈ نہیں چلتا، چلتا ہے تو پاسپورٹ چلتا ہے، برتھ سرٹیفکیٹ چلتی ہے، ایجوکیشن سرٹیفکیٹ چلتی ہے، جیسے 10th انٹر وغیرہ ہوتا ہے وہ چلتی ہے۔ اس کے علاوہ 1980 پر 7 سے پہلے اگر LIC کا یا بینک پاس بک یا کوئی ایسا ڈاکومنٹ آپ کا ہو تو پھر وہ چلتا ہے، یا نہیں تو حکومت سے آپ پینشن لیتے ہو تو وہ پینشن سرٹیفکیٹ چلتی ہے، جو گورنمنٹ سے پینشن دی جاتی ہے ریٹائرڈ لوگوں کو، یا پھر ایسا ہاؤس یا لینڈ الاٹمنٹ کی سرٹیفکیٹ ہو جو 1987 سے پہلے گورنمنٹ نے دیا ہو کسی کو، نام نہ آنے کی صورت میں یہ ڈاکومنٹس ہمیں تیار رکھنا ہوگا۔
اس کی تاریخ کیا ہے؟ 15 جون سے یہ کام شروع ہو چکا ہے آندھرا پردیش میں. آپ حضرات کے گھر کو BLOs آئے ہیں؟ کس کس کے گھر کو آئے اب تک؟ آپ کے گھر اکیلے نہیں گھر کو آئے، کسی اور کے نہیں آئے جی. آپ لوگوں نے یہ کام کیا ہے، مکمل فارم سبمٹ ہو گیا ہے، پورا طریقہ کار آپ نے سمجھا، نام نکلے 2002 میں، میپ ہو گیا آپ کا، بہت اچھا ہے. تو آپ کو نام نکالنا آتا ہے جی؟ صحیح بات، بہت اہم بات بولی. 2002 میں الیکشن نہیں تھا، 99 میں الیکشن تھا، 2004 میں الیکشن تھا، 2002 میں الیکشن نہیں تھا. 2002 میں SIR ہوا تھا، الیکشن نہیں ہوا تھا. سمجھ میں آ رہی بات؟ 2026 میں الیکشن نہیں ہے لیکن SIR ہو رہا. ویسے ہی 2002 میں SIR ہوا تھا، الیکشن نہیں ہوا تھا. ایک ہے ہمارے پاس ووٹر کارڈ اور ایک ہے ووٹر لسٹ میں ہمارا نام، یہ دونوں الگ الگ چیز ہے. ایک ہے ووٹر کارڈ، ہم یہ سمجھ لیتے ہیں ہمارے پاس ووٹ کا کارڈ ہے، گویا ہمارا ووٹ ہے، ایسا نہیں ہوتا. ووٹر لسٹ میں اگر نام ہو تو ووٹ ہوتا ہے. بہت ساری مرتبہ ایسا ہوتا ہے، پرسوں بھی یہی آپ کے مسجد سلسبیل میں ایک صاحب اپنا ووٹر کارڈ لے کر آئے، ان کا نمبر سرچ کیا گیا تو ان کا نام ووٹر لسٹ میں نہیں تھا. اب کے ووٹر لسٹ میں ان کا نام نہیں ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے اس سے پہلے الیکشن میں ووٹ ڈالا ہے. تو ایسی غلطیاں ہوتی ہیں کہ ووٹر کارڈ ہونے کے باوجود ووٹر لسٹ میں نام نہیں ہوتا. بہت ساری جگہ پر 2002 میں بھی ایسے ہوا ہے. تو یہ ایک کام ہے، یہ ایک ایکسرسائز ہے، یہ کرنا بہت زیادہ ضروری. اگر نہ کریں تو پھر آگے کے حالات بہت خطرناک ہو جائیں، اتنے خطرناک ہو جائیں گے کہ ملک میں مسلمان ہی نہ بچے نا تو پھر مسجدیں بھی نہیں بچیں، پھر مدرسے بھی نہیں بچیں. جتنی پریشانیاں ہم نے سنی ہیں نا آج تک، وہ ہماری آنکھوں سے ہم دیکھیں گے یا ہماری نسلیں اس کو دیکھیں ان پریشانیوں کو. تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم سب سے پہلے 2002 سے ہمارے نام نکالیں اور اپنی میپنگ کی تیاری کریں. اگر BLOs کسی کے گھر کو نہیں آئے ہیں تو ہم خود ان کے پاس پہنچ جائیں، کیونکہ یہ ہمارا کام ہے. ایک BLO پر کئی ہزار ووٹ ہوتے ہیں، وہ ہر گھر کو جا کے ہر گھر کا ڈیٹا نکال کر میپ کرنا یہ ایک انسان کے بس کی بات نہیں ہے، یہ لاجیکلی پاسبل نہیں ہوتا ایسا. تو یہی چیز ہے، ہمیں کیا کرنا ہے کہ BLO کے پاس ہمارا پورا ڈاٹا نکالنا ہے، لے کر جا کر فارم لے کر فل اپ کر کے اس کو